بالوں کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے بال سفید ہو جائیں اور خاص طور پر پوری طرح جن کے بال سفید ہو جائیں ان کے لیے اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ ان کے رنگ کو بدل دیا جائے، یعنی اسے خضاب لگایا جائے۔ بالوں کو خضاب لگانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے متعلق ہے۔ وہ جب اسلام لائے، حضرت ابوبکر کے والد، ان کا نام ابو قحافہ تھا، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو بہت زیادہ بوڑھے تھے، پورے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اٹھا کر لایا گیا، کمزور تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر کہا غیروا ھذا بشیء، یہ جو ان کی سفیدی ہے بالوں کی، اسے کسی چیز کے ذریعے بدل دو، تبدیل کر دو۔ یہ حدیث بنیاد ہے اس مسئلے کی کہ آدمی کو بال اگر بالکل سفید ہو جائیں تو دوسرے رنگ استعمال کر کے ان بالوں کے رنگ کو بدلنا چاہیے۔ وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث یہ بھی ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، کلر کرتے نہیں، خضاب لگاتے نہیں ہیں، لا یخضبون، وہ اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے ہیں۔ فخالفوہم، تو اے مسلمانوں تم ان کی مخالفت کرو، یعنی اپنے بالوں کو خضاب لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ بالوں کو خضاب لگانے کا اسلام نے حکم دیا ہے جب بال سفید ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو گنہگار ہوگا؟ کوئی اگر اپنے بال سفید رکھنا چاہے، خاص طور پر جن کے کچھ بال سفید ہیں کچھ بال سیاہ ہیں، اگر رکھنا چاہیں تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات مروی ہے، منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بال آپ کی وفات تک پوری داڑھی آپ کی سفید نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کی پوری داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی، سفید اور سیاہ بال جو ہیں ملے جلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو صحابہ نے یہ جو بات نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کچھ سفید اور کچھ جو ہے کالے تھے، اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا، کہا کہ یہ رنگ بدلنے کا جو حکم ہے یہ مستحب ہے، یعنی کرنا اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے سفید بالوں کو ویسے ہی چھوڑتا ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ آدمی اپنے بالوں کو رنگے۔ سوال یہ ہے کہ کس رنگ سے رنگنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اس سلسلے میں آئیں اور حضرت ابوبکر و عمر جس طرح اپنی داڑھیوں کو رنگا کرتے تھے، اس سلسلے میں بالحنہ، مہندی سے وہ بال اپنے رنگتے تھے، اور مہندی کا رنگ تو آپ کو معلوم ہے، مہندی نکلنے کے بعد جو اس کا رنگ آتا ہے وہ سرخی سے قریب، لال رنگ سے قریب ہوتا ہے کالے رنگ کے مقابلے میں۔ والکتم، مہندی کے ساتھ الکتم ایک پودا ہے، یمن کے علاقے میں ہوتا تھا، اور اس پودے کا جو رنگ ہوتا تھا وہ جب چڑھتا تھا تو یہ رنگ مہندی کے ساتھ مل کر کالے رنگ سے بہت قریب ہوتا تھا، لیکن کالا نہیں ہوتا تھا، بالکل سیاہ رنگ نہیں ہوتا تھا، لیکن مہندی کے رنگ کے مقابلے میں کالے رنگ سے زیادہ قریب ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ میں یہ دونوں، میں نے ابو بکر و عمر کا حوالہ دیا، یہ دونوں ثبوت ملتے ہیں کہ کبھی صرف مہندی سے، کبھی صرف کتم یہ جو پودا تھا اس کے رنگ سے، اور کبھی دونوں ملا کر لگاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی رنگ اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رنگ استعمال کرتے تھے اس میں یہ مہندی والا رنگ، اور پھر وہ سیاہ رنگ سے قریب لیکن سیاہ رنگ نہیں، کالا رنگ نہیں، اس کے قریب جو رنگ ہوتا ہے اس کا بھی ثبوت ہے، اور ایک اور رنگ جس کو زردی مائل کہیں، یا آج کے زمانے میں لوگ اس کو ایک گولڈن کلر سے قریب، یعنی سنہرے رنگ سے قریب تر اس کا رنگ، تو ایسی بھی جو ہے رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی بالوں کو رنگا جاتا تھا۔ یہاں دو مسئلے بڑے اہم ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ خضاب کے علاوہ نئے زمانے میں جو ڈائی استعمال ہوتی ہے، رنگ جو کیا جاتا ہے مختلف قسم کے، کیا ان کا استعمال کرنا درست ہے؟ ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کیا کالے رنگ کا استعمال کرنا منع ہے؟ کالے رنگ سے بال رنگنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ان دونوں مسئلوں کا جواب یہ کہ پہلے مسئلے میں کہ کوئی بھی چیز اگر ایسی ہو جو مہندی کی طرح ہو، مہندی کی طرح کا مطلب جو اپنا اثر چھوڑ کر نکل جائے، پالش کی طرح جمے نہیں
بلکہ جو ہے اپنا رنگ جیسے مہندی چھوڑ کے نکلتی ہے ویسے نکل جائے، ایسی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جو ہے جائز ہے، اور اسی میں جو ہے ڈائی بھی آتی ہے۔ اہل علم اس سلسلے میں فتاوی اہل علم کے موجود ہیں کہ ڈائی کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کالے رنگ کا، اس سلسلے میں میں نے جو پہلی حدیث آپ کو سنائی، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کا جو واقعہ آپ کو میں نے سنایا، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا غیروا ھذا بشیء، ان کے یہ جو سفیدی، یہ اجلا پن ہے بالوں کا، اس کو کسی بھی چیز سے بدل دو، وجنبوہ السواد، لیکن خیال رکھو کہ ان کو کالا کرنے سے پرہیز کرو، ان بالوں کو کالا کرنے سے پرہیز کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ ہیں۔ اس بنیاد پر اور اس کے ساتھ اور حدیثیں بھی ہیں، جیسے حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی داڑھیوں کو ویسے رنگیں گے، جیسے کالے رنگ سے رنگیں گے، ان کا جو ہے ان کے جو داڑھی ہوگی بالکل کبوتروں کا کی جو شکل ہوتی اس شکل سے ملتی جلتی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اب اس حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ جوڑ کر اہل علم نے کہا کہ یہ قابل حجت بنتی ہے، اور اس کی روشنی میں کہا کالا رنگ استعمال کرنا منع ہے، کالا رنگ استعمال کرنا منع ہے، اور یہی جو ہے راجح قول ہے مسئلے میں۔ لیکن مسئلہ صرف وضاحت کے لیے بھی بتا دوں، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَجَنِّبُوهُ السَّوَادِ، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اب یہ فن حدیث کا ایک دقیق مسئلہ ہے کہ راوی نے جو روایت کی ہے اس کے خلاف خود عمل کرے، ٹھیک ہے، اور راوی نے جو روایت کیا ایک مرتبہ روایت کرے، دوبارہ اس لفظ کو ذکر نہ کرے، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک فن حدیث کا دقیق مسئلہ ہے جس کی تفصیل کا اب وقت نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ کالا رنگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈائی میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں وَجَنِّبُوهُ السَّوَادِ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ لیکن میں مختصر کر کے بات آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے جب اس کو روایت کیا تو امام مسلم کی خود رائے یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، یہ الفاظ صحیح ہیں، تو اس کی روشنی میں کالے رنگ سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، کالے رنگ کے علاوہ دوسرا رنگ آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ یہاں پھر ایک بات آپ کو یاد دلانی ضروری ہوگی، بہت سارے نوجوان اپنے بالوں کو رنگتے ہیں، بال رنگتے ہیں، لیکن بال رنگنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سفید بالوں کو بدلنا ہے، اپنے کالے بالوں کو بدلنا ہوتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، اپنے کالے بال کو آپ دوسرے رنگ میں بدلتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں مشابہت ایسے لوگوں سے نہ ہو جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ ہیں، فلمی ایکٹر ہوں یا ایسے لوگ جو سماج کی نظر میں دین کے حوالے سے جو ہے برے تصور کیے جاتے ہیں، ویسے لوگوں سے مشابہت اختیار کرنے والے رنگ اپنے بالوں میں لگانا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلامی شریعت نے ہمیشہ یہ ادب سکھایا ہے کہ مسلمان نہ صرف اندر سے، اپنے ظاہر اپنے لباس میں بھی سماج کا معزز انسان ہوا کرتا ہے، اچھے لوگوں کی طرح وہ جیا کرتا ہے، اس مسئلے کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ ایک مسئلہ تھا جو کل کے درس سے متعلق تھا، اور وہی ایک مسئلہ اور اس میں بتا دوں بالوں کی سفیدی ہی کے حوالے سے، بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ لوگ اپنے بالوں میں سفید بال آتا ہے تو نوچ کر نکال دیتے ہیں، کھینچ کر نکال دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، اور نئے زمانے میں کٹ کر کے نکال دیتے ہیں ایسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ اپنے بالوں کو رنگ سکتے ہیں، لیکن وہ سفید بال ایک ایک بال آپ نکالتے جائیں، کھینچ کر اکھاڑتے جائیں، باہر پھینکتے جائیں، اس سے اسلامی شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔